بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی حدیث جبریل چل رہی ہے کہ وہ جب اجنبی شخص آیا، مسافر، سوالات کیے، سارے سوالات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، پھر جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر یہ کون تھا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا یہ جبرائیل تھا، آیا تھا آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے۔ ابھی مقصد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کو ان مسائل کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ صرف اس مقصد کے لیے آیا کہ مسلمانوں کو پیغمبر کریم سے مسائل پوچھنے کا طریقہ سکھاؤں اور اہمیت سکھاؤں۔ ظاہر جبرائیل کا آسمان سے اترنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اترنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آپ جا کر کے مسائل پوچھیں، مسلمانوں کو پتہ لگے کہ مسائل کا پوچھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے اندر جو گمراہی آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ پوچھنا بھی کوئی چیز ہے، اور تکبر ان کو پوچھنے نہیں دیتا۔ یار کیا استاد کیا بولے گا، تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں آتا، اور ابھی پتہ نہیں امام صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی تو میں نہیں جاتا، پھر جب سامنے ٹکرا گیا، راستے میں مل گیا تو پھر پوچھ لوں گا۔ ایسے لوگوں کو سبق دیا گیا کہ نہیں، دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹائم نکالو اور باقاعدہ کوشش کر کے جاؤ۔ جب 7ویں آسمان سے اتر کر کے جبرائیل زمین پر پوچھنے کے لیے آ سکتا ہے تو آپ 7 قدم اٹھا کر کے کیوں نہیں آتے؟ اس وجہ سے یہ بنیادی چیز کہ مسائل سیکھنے کی، سننے کی، پوچھنے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت جبرائیل کا انداز بھی بتایا۔ آیا تو کپڑے تیز سفید پہنے ہوئے تھے، شدید سفیدی تھی، اور بال بالکل کالے تھے، سفر کا اثر اس پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آ کر کے پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھ گیا، اس طرح سے بیٹھا جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ مسائل پوچھنے کے لیے ادب احترام ضروری ہے، مسائل پوچھنے کے لیے ادب اور احترام ضروری ہے۔ یہ نہ کہ منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے اور منہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، نہ خود بولنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، نہ سننے والے کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے بے ادبی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نہیں آئے گی۔ ادب احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آ کر کے بیٹھیں، بیٹھ کر کے پھر مسئلہ پوچھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلے تو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے اور تو کر کے بات پوچھتے ہیں کہ تو نہیں تھا، میں آیا تھا اور میں نے پھر یہ کیا، اور آپ کوئی مسئلہ ہے یا ادب احترام کے سائن کوئی ٹائم ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں۔ جتنا احترام ادب ہوگا اتنا ہی آپ کو کچھ ملے گا بھی، بے ادب بے نصیب۔ اور پھر کپڑے وغیرہ کا بھی بتایا حدیث کے اندر کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آیا تھا۔ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ دین سیکھنا ہلکی چیز نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے روپ کے ساتھ اس کی جگہ پر جا کر کے پوچھ لیں۔ یہ نہ کہ باہر جب نظر آ گیا تو پھر پوچھ لوں گا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ پھر ایمان، اسلام کا سوال، ایمان کا سوال، احسان کا سوال، قیامت کا سوال۔ اسلام من ظاہری عمل، ایمان من اندر کا نیت کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل بھی پاک ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں، تو پھر تیسرے نمبر پر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی آپ کے عبادت کے اندر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ آپ کا تعلق سیدھا اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی چیزوں پر آپ کی کوئی نظر پڑتی ہی نہیں ہے۔
نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہے یا کوئی پریشانی، کوئی احساس نہیں، بس اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پیسہ لے آؤ، چندہ لے آؤ، تو ذرہ سی چیز بھی گھر میں نہیں رکھی، سارا کا سارا لے آیا۔ یہ ہے احسان کا تقاضا، یعنی ایمان اور اسلام اگر پختہ ہو گیا تو پھر بڑا درجہ آپ کو احسان کا ملے گا کہ آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ ہوگا۔ جیسے آپ کو مثال وہ تفصیل کے اندر حضرت حالے جی والوں کی مثال بھی بتائی تھی۔ اور اس کے بعد پھر دھمکی بھی آ گئی، پیار بھی ہے دھمکی بھی ہے قیامت کے اندر۔ آخری سوال تھا قیامت کے بارے میں، اس میں بڑا پیار بھی ہے کہ آپ جو تھوڑی بہت محنت کرتے ہو نا، یہ ضائع نہیں جائے گی، رائے گان نہیں جائے گی، صلہ بڑا پیارا ملے گا جنت کی صورت میں۔ بنگلے بھی ہوں گے، محلات بھی ہوں گے، کھانا پینا بھی ہوگا، حسین ترین عورتیں، خوبصورت لڑکیاں بھی ہوں گی، سب کچھ تمہارے لیے ہے اگر دنیا اچھی گزاری۔ لیکن دھمکی ہے کہ اگر لاپرواہی کی پھر خیر نہیں ہے، جہنم کے عذاب بھی تمہارے لیے ہوں گے اگر نافرمانی کی۔ اور یعنی اگر ہم بھی پوچھنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کی کامیابی کے اصول بتلائے ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عزت ہوگی تو آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔